بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے اور بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی تھی۔ بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلہ بنو ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا۔ تعارف: حضرت رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے اور بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی تھی۔ بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلہ بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہی اور ایمان لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 برس تھی۔ ہجرت کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہی اپنے بستر پہ لٹا کر مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ ما سوائے تبوک کے تمام غزوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لڑائی میں بے نظیر شجاعت اور کمال جواں مردی کا ثبوت دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شادی آپ ہی کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطوط اور عہد نامے بھی بالمعمول آپ ہی لکھا کرتے تھے۔ پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں آپ کو مشیر خاص کا درجہ حاصل تھا اور ہر اہم کام آپ کی رائے سے انجام پایا جاتا تھا۔ جاری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک کوئی جانشین منتخب نہ ہوا۔ ہر طرف باغیوں کا زور تھا اور مدینہ میں عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ انتظام بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ فوری طور پر خلیفہ کا انتخاب کیا جائے اور اس کے لیے انحصار و ساجد بزرگوں نے اکٹھے ہو کر حضرت علی رضی سے درخواست کی کہ وہ خلافت کا عہدہ قبول کریں۔ آپ نے بار بار انکار کیا لیکن وہ بالآخر مان گئے۔ چنانچہ ذی الحجہ 535 میں عام بیعت ہوئی اور آپ نے مسند خلافت پر قدم رکھا۔ سیرت اور عہد خلافت پر تبصرہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ میں سب سے پہلے چیز آپ کی شجاعت ہے۔ سخت سے سخت معرکوں میں بھی آپ ثابت قدم رہے۔ بڑے بڑے جنگجو آپ کے سامنے آنے کی جرات نہ کرتے تھے۔ آپ کی تلوار کی کاٹ ضرب المثل ہو چکی ہے۔ شجاعت کے علاوہ علم الفضل میں بھی کمال رکھتے تھے۔ ایک فقیہ کی حیثیت سے آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کے خطبات سے کمال کی خوش بیانی اور فصاحت ٹپکتی ہے۔ حدیث مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ آپ کا عہد خلافت سارے کا سارا خانہ جنگیوں میں گزرا۔ اس کے لیے آپ کو نظام حکومت کی اصلاح کے لیے بہت کم وقت ملا۔ تاہم آپ سے جہاں تک ممکن ہوا اس کو بہتر بنانے کے لیے پوری کوشش کی۔ فوجی چھاؤنیوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ صیغہ مال میں بہت سی اصلاحات کی جس سے بیت المال کی آمدنی بڑھ گئی۔ اموال کے اخلاق کی نگرانی خود کرتے اور احتساب فرماتے۔ خراج کی آمدنی کا نہایت سختی سے حساب لیتے۔ ذمیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھتے۔ عدل و انصاف کا رنگ فاروق کے عہد سے کسی طرح کم نہ تھا۔ محققہ پولیس جس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی، اس کی تکمیل بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی اور ایک باقاعدہ پولیس کے دستے کا قیام عمل میں آیا جسے شرطہ کہتے ہیں۔ اس کے افسر اعلیٰ کو صاحب شرطہ۔ اس کے فرائض میں حفظ و امان اور جرائم کی روک تھام کے علاوہ منڈیوں کی دیکھ بھال بھی شامل تھی۔ شہادت: خارجی نہروان کی شکست کے بعد خاموش نہ بیٹھے تھے۔ ان کے 3 جانبازوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن مقرر کر کے حضرت رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ والی مصر کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تینوں اپنے اپنے سفر پر چل پڑے۔ ابن سلجم نے حضرت رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا ذمہ اپنے لیا۔ تینوں نے تجویز کے مطابق ایک ہی دن فجر کی نماز کے وقت وار کیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر وار اوچھا پڑا۔ عمرو بن العاص نے اس دن اپنی جگہ کسی اور آدمی کو مسجد میں بھیج دیا تھا، چنانچہ ان کی بجائے وہ آدمی قتل ہو گیا۔
لیکن حضرت رضی اللہ عنہ کو زہر آلود خنجر کا کاری زخم لگا، جس کے باعث حملہ کے تیسرے روز یعنی 20 رمضان یا 24 رمضان کو رحلت فرما گئے۔ انتقال سے پہلے تاکید کی کہ میرے قصاص میں صرف قاتل ہی کو قتل کیا جائے، کسی اور مسلمان کا خون نہ بہایا جائے۔